سورہ شعراء آیت 88 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم، جس دن، لا ینفع، نہ کام آئے گا، مال، مال، ولا اور نہ، بنون، بیٹے۔ یعنی روز محشر ایک ایسا دن ہوگا جس دن کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ اس کا مال، نہ اس کے بیٹے۔ یہاں دیکھیں دو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ایک مال اور ایک بیٹے۔ جو تعلقات ہوتے ہیں نا، جو رشتے ہوتے ہیں، ناطے، اس میں ایک رشتے کو لیا گیا، اس کی نمائندگی کروائی گئی، اور دوسرے مال، انسان جو جس کی خواہش رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے اس کے مسائل کا حل ہے، اور ان دو چیزوں کی خاطر، مال کی خاطر، رشتوں کی خاطر، وہ اپنے انجام کو بھول جاتا ہے۔ تم جن چیزوں کی خاطر اپنے انجام کو بھول گئے تھے نا، وہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی، اور یہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی، اور ہمیں اس غلطی کا احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کی بندگی، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے میں نے اسے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے یہ مال، اسباب اور رشتے آپ کی بندگی میں اگر معاون نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے بربادی ہیں۔ اللہ نے ان کو آپ کی بندگی کی سپورٹ کے لیے بنایا ہے، اور یہ آپ کی بندگی، اللہ کی عبادت کی سپورٹ کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر یہ اس میں سپورٹ نہیں دے رہے، آپ کو مدد نہیں دے رہے، بلکہ اس میں مخالف بن رہے ہیں، تو پھر جان چھڑائیں ان سے، اس مال سے بھی اور ان رشتوں سے بھی، کیونکہ یہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ جب آپ کو اشد ضرورت ہوگی مدد کی، سپورٹ کی، تو یہ کام نہیں آئیں گے۔ تو یہ اللہ کا اعلان ہے، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ آج جتنے بھی ہو رہے ہیں نا یہ سارے کے ساری نافرمانیاں، اللہ سے بے وفائیاں، اللہ سے دوری، وہ یہ ان رشتوں کی وجہ سے اور اس مال کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ لیکن ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات دیکھنا، وہ دن جب آئے گا، اے اللہ مجھے اس دن کی رسوائی سے بچانا۔ وہ ایسا دن آئے گا، وہ ایسا دن ہوگا جس میں نہ مال، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی تعلق، بیٹے جن کی خاطر ماں باپ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے ہیں، بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں ان سے، تو کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ یہ خبردار کیا جا رہا ہے۔ اگر ہمارا اس پر ایمان ہوگا، ہمارا اس پر یقین بنا ہوگا، تو ہم اس خبر کو سچا جانیں گے، ورنہ ہم دنیا کی دھن میں لگے رہیں گے جیسے کہ لگے ہوئے ہیں۔ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی کہ اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ ہر انسان ایک غرض سے جڑا ہوا ہے۔ بہت کم ہوگا کہ آپ کو بے لوث لوگ کہیں مل جائیں، ورنہ ہر ایک انسان اپنی غرض سے جڑا ہوا ہے۔ وہ غرض پوری نہ ہو، بس تعلق گیا۔ کسی کو کھلاتے رہو، پلاتے رہو، کسی کے ساتھ آپ اس کی ضرورتیں، اس کی خواہشیں پوری کرتے رہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تو بات ختم، گلے پڑ جائیں گے وہ آپ کے رشتے، اور ہو رہا ہے اور ہم اس کو دیکھ نہیں رہے۔ کیا ان کی خاطر اللہ سے بے وفائی کر کے بیٹھ جائیں، اللہ سے دوری اختیار کر کے بیٹھ جائیں، اس کی بندگی میں ہم رکاوٹیں ڈال کے بیٹھ جائیں کہ ان کی وجہ سے، چونکہ ہمیں ان کے کام کرنے ہوتے ہیں، ان کے مرہون منت ہم نے اپنے آپ کو کر لیا، ان کی خاطر ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں مال کمانے کی دھن میں، اور پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔
ہم کس حال کو کل روز محشر کھڑے ہوں گے. کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا ہمیں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. وہ نفس نفسی، کاش اس دنیا میں ہمیں اس کا احساس ہو جائے.